بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے جو بنیادی طور پر اپنا انعام فرمایا ہے وہ ہے اپنی کتاب یعنی قرآن پاک، اور ہر امت میں بنیادی طور پر قرآن پاک ہی رہنمائی کا سبب بنتی ہے، جو اللہ کی کتاب ہوا کرتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العزت نے کلام نازل فرمایا، جس کو ہم قرآن کریم فرقان حمید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی ہمارے پاس اصل اصول کے طور پر کتاب موجود ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے۔ قرآن پاک کی شان اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قیامت تک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بطور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلام دیا گیا، اور پھر آگے سے چیلنج بھی کروا دیا گیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چیلنج یہ کروا دیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے بلکہ یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، تو ایک کام کرو کہ اس کے جیسی کوئی ایک سورت، یا دوسری آیت میں فرمایا کہ اس کے جیسی کوئی ایک آیت ہی لا کر دکھا دو، جبکہ آج تک کفار، منافقین یا یہود و نصارہ کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے کہ قرآن پاک کے مطابق کوئی آیت، کوئی ایک حصہ بنا کے لا کر دکھا سکے۔ اس لیے قیامت تک یہ قرآن پاک، یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس میں ذرہ برابر رد و بدل کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ سارے مل کر ہی شامل ہو جائیں، سارے مل کر طاقت لگا دیں، لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی فرق ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کلام کو اتنا عام فرما دیا گیا کہ کبھی بھی اس کے اندر دوغلاپن نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مقام و مرتبہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا، لیکن یاد رکھیے گا کہ احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے یوں نہیں لے رکھی جس طریقے سے قرآن پاک کی لی ہے۔ وہ عام انسانوں کے کندھوں سے ہوتی بھی، عام انسانوں کے اقوال دماغ سے ہوتی بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی لوگ بیچ میں ایسے شامل ہوئے جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کی بنیاد پر انہوں نے وہ ایسی روایتیں بنا لی اپنی طرف سے کہ جو اسلام کی مخالفت پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو مختلف ادوار گزرے، ان کے درمیان جو آپس کے معاملات ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے لوگوں سے متعلق، اپنے اپنے جاننے والوں سے متعلق اچھی اچھی روایتیں بنا لی، فضائل کی روایتیں بنا لی، حالانکہ ساری کی ساری روایتیں موضوع ہوتی ہیں۔ احادیث جب بھی ہم لیں گے تو ہمارے محدثین نے اصول بیان فرمائے گے کہ حدیث لینے کا کوئی ایک طریقہ کار ہوا کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس خبر کی چھان بین کر لیا کرو، وضاحت کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، اگر وہ بات قرآن کے مطابق بنتی ہے تو پھر اس کو لے لو، اگر وہ بات قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو رد کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی ایک اصول ہے۔ اسی اصول پر ہمارے محدثین نے یہ اصول بنائے گئے کہ جب بھی روایت ہم تک آئے گی، ہم اس کو دو اعتبار سے چیک کریں گے، وضاحت کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے۔ پہلی تحقیق تو یہ ہوگی کہ محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے درست ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے، ضبط ان کا تام ہونا چاہیے، اور ان کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ سارے راوی جتنے بھی ہیں یہ بالکل درست ہونے چاہیے، اور محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند متصل ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے ہم اس روایت کو کھنگالتے ہیں۔ اگر کسی روایت میں راوی متصل نہیں ہے، بیچ سے کوئی راوی غائب گئے، تو ہم اس حدیث کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظہ کمزور تھا راوی کا، تو بہت ساری صورتیں ایسی محدثین نے لکھی جس میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ یا معلوم ہے کہ جناب یہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ ملاپ کر دیا کرتا تھا کلام میں، اب بولنے پر، کلام پر اس کو مہارت حاصل نہیں تھی، باتوں کو ملاپ کر دیا کرتا تھا،
تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول کا کلام کون سا ہے، عام کلام کون سا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے محدثین اس بندے کی روایت کو نہیں لیتے سوائے اس کے کہ یہی روایت کی توثیق کسی دوسری صحیح روایت سے ہو رہی ہو۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے ہمارے پاس کہ جو بھی روایت ہم تک پہنچ رہی ہے اس میں جو معنی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے، متن، وہ متن قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی روایت کا متن قرآن سے ٹکراتا گئے، قرآن کے مضمون سے ٹکراتا گئے، تو وہ بھی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ روایت قرآن کے مطابق ہے تو بالکل اس روایت کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھ لیجئے۔ حدیث سنتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ راویوں کے اعتبار سے وہ روایت درست ہونی چاہیے اور متن کے اعتبار سے بھی وہ روایت درست ہونی چاہیے۔ روایت کے جو راوی آ رہے ہیں، جو شرائط محدثین نے لکھی ہے کہ ان کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے اور ان کو بیان کرنے پر مہارت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کلام میں ملاپ پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے وہ عادل ہوں، یعنی ان کی کوئی ایسی بری بات مشہور نہ ہو، اور اسی طریقے سے ان کا کذب مشہور نہ ہو یا ان پر کوئی تہمت نہ لگی ہوئی ہو۔ اس اعتبار سے اگر کوئی روایت آئے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اگر راویوں کے اعتبار سے روایت درست ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے نزدیک قابل قبول قرار پاتی ہے۔ دوسرا درجہ آتا ہے متن کا۔ متن کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو ٹیکسٹ آ رہا ہے، جو بات اس میں فرمائی جا رہی ہے، کیا وہ بات قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے روایت سنیں، بالخصوص سوشل میڈیا پر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ وہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ شروع ہو گیا ہے راویوں کو بیچ میں لگا دیتا ہے، یعنی صحیح راویوں کی چین بنا دیتا ہے اور اقوال زرعی کر کے بیان کر دیتا ہے، فرمان نبی کر کے بیان کر دیتا ہے، فلاں صحابی کے نام سے فرمان بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا ہے، اور اس طریقے پر لے کر ہم نہ کوئی عقیدہ بنا سکتے ہیں، نہ اسلام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی شرعی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس بات کو منسوب کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ بنیادی باتیں تھی جو ہم نے آپ سے ذکر کی اصول حدیث کے طور پر۔ انشاءاللہ آپ سے ہم جو پروگرام کریں گے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ جو بھی احادیث ایسی آ رہی ہیں جو عام زبانوں پر مشہور ہو گئی ہیں، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جبکہ وہ روایات صحیح نہیں ہے، ہمارے محدثین نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔